کا قلم ہے، یہ زید کا قلم ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کس چیز کو کس کی ملکیت بتایا جا رہا؟ قلم کو زید کی ملکیت بنایا جا رہا ہے۔ شاباش شاباش، قلم کو بتایا جا رہا ہے، لہذا جو قلم ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ مضاف۔ قلم کیا کہلائے گا؟ مضاف۔ ہمیشہ یاد رکھیں جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ کیا بنتا ہے؟ مضاف الیہ۔ اور جو چیز ملکیت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز فلاں چیز کی ملکیت میں ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف۔ کیا ہوتا ہے؟ مضاف۔ اب یہاں مضاف کون ہے؟ قلم۔ اچھا ایک منٹ، یہ تو تھا ایک علمی، وہ بعض اوقات یہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ آسانی کا طریقہ کار بتاؤں، آسان طریقہ یہ ہے، عربی زبان میں کا کے کی کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مضاف ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ مضاف۔ اور کا کے کی سے پہلے جو ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا، کیا ہوگا؟ مضاف الیہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کا کے کی کے بعد جو لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا، اور کا کے سے پہلے جو لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی عربی بنانے چاہ رہے ہیں، یہ زید کا قلم ہے، مضاف کو عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ عربی زبان میں جب آپ جملہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مضاف کیا ہوتا ہے؟ پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ اردو میں ترجمہ کرتے وقت کیا ہوگا؟ مضاف الیہ پہلے آ جائے گا اور مضاف کیا ہو جائے گا؟ بعد میں۔ ہم کہتے ہیں اس کا یہ زید کا قلم ہے، یہ کے لیے آتا ہے ہاذا، یہ کے لیے کیا آتا ہے؟ ہاذا۔ ہاذا۔ اب قلم کا ہم نے ترجمہ پہلے ذکر کرنا ہے اور زید کا تذکرہ بعد میں کرنا ہے، ہم کہیں گے ہاذا قلم زید ہاذا قلم زید۔ یہ چیز سمجھانا جا رہا تھا، جو جر آتی ہے اس کا ایک سبب تو حرف جر ہے جو پہلے ہم نے پڑھ لیا، دوسرا سبب مضاف الیہ ہونا ہے۔ یہ زید اب مضاف الیہ بن رہا ہے، زید کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ دو زیریں آئیں گی یا ایک زیر آئے گی، یہ دو چیزیں ہیں جی مجرورات میں سے۔ ہاذا قلم زید، ہاذا، اب اس کا ترجمہ کیا آئے گا؟ ترجمہ یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ بولے زید کا ترجمہ کرتے وقت آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ زید کا قلم ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ ایک اور میں جملہ لکھتا ہوں، ہاذا باب البیت، ہاذا باب اچھا ایک سوال میرا آپ سے، جو لوگ پہلی، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں سوال کرتا رہوں گا، اب آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے اس کا مجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ سوال یہ ہے، یہ اس کے نیچے البیتی کہیں گے، جس کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، خسر بسر نہیں کرے، یا ہم اس کو کہیں گے بیتین، ہاذا باب البیتین پڑھیں گے یا ہاذا باب البیتی؟ جس کو پتہ نا بتائیں نا کسی کو، ہاذا باب البیتی پڑھیں گے یا ہاذا باب البیتین پڑھیں گے؟ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے گرامر پڑھی ہوئی ہے؟ تھوڑا سا رہتے ہیں، تھوڑا سا کہاں پڑھی؟ بس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جی ہاتھ کھڑا کریں جی۔ الیس منکم رجل رشید، ہاں جی آپ بتائیں، شاباش۔ بیتی آئے گا، تین نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ الف لام کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ الف لام کی وجہ سے۔ بات سمجھ، میرے خیال میں میرے پیسے پورے ہو گئے آنے، سمجھ آ گئی؟ جہاں الف لام ہوتا ہے وہاں تنوین نہیں آتی، نہیں آئے گی، یہ دونوں کا تعلق آپس میں ضد والا، کیونکہ الف لام شروع میں، البتہ اگر یوں ہو ہاذا باب بیتین پھر آئے گا ہاذا باب بیتین۔ اچھا جی آپ ترجمہ کیجئے گا جی اس کا، آپ سے پیچھے جی، ہاذا باب بیتین، یہاں سے ترجمہ شروع کرنا ہے۔ آپ اور کون کرے گا؟ آپ کریں گے جی، شاباش۔ یہ گھر کا دروازہ ہے، یہ گھر کا دروازہ ہے، یہ گھر کا دروازہ ہے ہمیشہ۔ اب اس میں آپ کو ترجمہ کرنے کا ڈھنگ بھی آ گیا۔ فرض کیا آپ ایک جملہ آ جاتا ہے کسی امتحان میں، یہ خالد کا سائیکل ہے، یہ خالد کا سائیکل ہے، یہ کے لیے ہاذا حاضی آ گیا،
अब आपको सोचना है यार साइकिल क्या होता है, साइकिल को अरबी में क्या कहते हैं? शाबाश, कौन किसने बताया? दर्राजा। आपने अरबी पढ़ी हुई है कहीं? अच्छा शाबाश। फिर आपकी तरफ से जवाब ही नहीं आ रहा, क्यों चुप करके बैठी हुई? इजहार तो करें। ये किसका ये किसका साइकिल है जी? आधा हाजी में फ़र्क भी आपको पता होगा, हाजी कब इस्तेमाल होता है, क्योंकि दर्राजा जो है ये मुन्नस है, इसलिए हम इसके लिए हाजी लगाएंगे। हाजी ही दर्राजतु खालिदिन, हाजी ही दर्राजतु खालिदिन, ये खालिद की साइकिल है। अच्छा, इसी तरीके से अभी हाजी को हम छोड़ देते हैं, मुज़क्कर वाली बात है, ठीक है जी। कुर्सी, ये उस्ताद की कुर्सी है, ये उस्ताद की कुर्सी है। क्या बनाएंगे तर्जुमा? ये एक मिनट, ये उस्ताद की कुर्सी है। अच्छा, ये उस्ताद जो होता है ना, ये उस्ताद अगर आप लिखें तो ये साल के साथ होता है। वो जो हम उस्ताद लिखते हैं ना, वो उस्ताद जी वो वाला होता है, वो मास्टर नहीं होते, वो गाड़ियों सिखाने वाले उस्ताद जी पास होते हैं। तो ये वाले उस्ताद होते हैं जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। तो ये उस्ताद दाल के ज़ाल के, ये दाल के साथ नहीं होता, ये साल के साथ होता है, ठीक है। असल जो अरबी में प्योर लफ्ज़ है वो उस्ताद है। क्या है? उस्ताद, ठीक है। तो बहरहाल ये उस्ताद की कुर्सी है, यहाँ से शुरू करना है आप। हाजा पहले आ जाएगा, फिर क्या तर्जुमा करेंगे इसका? हाजा, बोले बोले, हाजा, मुझे समझ आ रही है, शाबाश। हाजा कुर्सी उस्तादिन, हाजा कुर्सी उस्तादिन, बोलते नहीं, हाजा कुर्सी उस्तादिन, उस्ताद। तो ये तीन चीज़ें थी जो आपके सामने जिक्र की हैं जी, कि एराबी हालत हमेशा तीन बातों में से एक बात ज़रूर होती है, या रफ़ा होता है, या बोले जी, या रफ़ा होगा, या नसब होगा, या बोले बोले, या क्या होगा? रफ़ा होगा, या मेरे साथ नहीं बोल रहे आप, या क्या होगा? या इन तीन हालतों में से इनके अलावा और कोई सूरत हाल है, ठीक है। और रफ़े की भी मैंने कितनी सूरतें बताई हैं? तीन। रफ़ा कितनी सूरतों में ज़ाहिर होगा? तीन सूरतों में। नसब कितनी सूरतों में ज़ाहिर होगा? 4 सूरतों में। नसब कितनी सूरतों में? 4। और जो जर है वो कितनी सूरतों में? 2 सूरतों। बात समझ आ गई जी? किसी को समझ ना आई हो तो मुझसे सवाल कर सकते जी, पूछिए जी, कोई बात अगर पूछनी है। समझ कामयाब करने वाला वसली कहते हैं, और जो बाकी रहे उसको कती कहते हैं। ये बुक कल आप में से किसी ने दी थी, ठीक है, ये मेरे पास ही है अभी, कल किसी का ही है ना, और भी क्लासेस जी यही। अरबी के अंदर जो मुअन्नस मुज़क्कर है उसमें उसकी बड़ी निशानी ये है, उसके आखिर में गोल ता, जिस लफ्ज़ के आखिर पर गोल ता आ जाए वो मुअन्नस का शुमार होता है। ठीक हो गया सर, ठीक है। मिसाल के तौर पर दर्राजतुन, ये गोल ता आ गई। कलंसुवतुन, ठीक है। मिरवाहतुन, गोल ता जो आती है, जो वक्त के वक्त साइलेंट की आवाज़, मिरवाह। एक है बैतुन की ता जो तख्ती वाली नहीं, ये वाली मुअन्नस नहीं, गोल ता, इसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, ये मुअन्नस की निशानी है, सबसे बड़ी निशानी है। ठीक हो गया। जब कोई लफ्ज़ इस तरह का आएगा तो हम उसके साथ फिर हाजी ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। हाजी ही दर्राजतुन, हाजी ही कलंसुवतुन, ठीक है। हाजी ही जव्वालतुन, मोबाइल को जव्वाला कहते हैं, हाजी ही जव्वालतुन, ठीक है।
हाजी मिरवहत, और बाकी हमारा जो काके की है उसका वहाँ कोई फ़र्क ठीक हो गया सर। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें मुअन्नस हैं जो अरब लोग मुज़क्कर बोलते हैं। ये उसकी किताब है, हम किताब को मुअन्नस कहते हैं, वो उनके यहाँ मुज़क्कर हादा किताब। ठीक हो गया सर। ठीक है, उनका एक अलग है, हर एक ज़बान का अलग तरीका है। तो क्या कर सकते इसका तर्जुमा करना मिनल इश्तिग़ाल बिद्दुनिया व यबअदु अनिल अहली वल वतन फ़इन्नल अलाइक़ शाग़िलतुन वमा जअल ومهما توزعت الفكرة تصل ولذلك قيل لیکن کہتا ہے کہ ان يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا، جب کم ہو جائیں علائقه اس کی پریشانیاں، اس کے جب کم ہو جائیں من الاشتغال بالدنيا، دنیا سمجھ لیں، باقی پھر آپ خود کر لیجیے، ترجمہ کریں گے کم ہو جائیں اس کی علائق، علائق کا معنی ہوتا ہے مشکلات، جب کم ہو جائیں اس کی مشکلات، کس اعتبار سے؟ دنیا میں مشغول ہونے کے اعتبار سے، وَيَبْعَدُ عَنِ الْأَهْلِ وَالْوَطَنِ، اور وہ دور ہو جائے اپنے گھر والوں سے اور وطن سے، فَإِنَّ الْعَلَائِقَ شَاغِلَةٌ، تو یہ پریشانیاں پھر اس کو مشغول کر دیتی ہیں، ہر وقت وہ گھر سے دور رہنے کی وجہ سے، وطن سے دور رہنے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اس کے ذہن پر اپنے گھر والوں کے، اپنے وطن والوں کا وہ کچھ شوق بھی ہوتا ہے، وَصَارِفَةٌ، پھر وہ اس کو چھوڑنے والی، پھیرنے والی ہوتی ہیں اپنے اصل مقصد سے، وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے دو دل اس کے پیٹ میں، ومہما توزعت، اور جب کبھی تقسیم ہو، توزعت کا معنی تقسیم ہو جانا، جب تقسیم ہو جاتی ہے کوئی فکر، قصرت عن درک الحقائق، تو وہ کوتاہ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے حقائق کے ادراک کرنے سے، جب انسان کی عقل تقسیم ہو جائے تو پھر وہ کسی جگہ پر فوکس کر کے اس سے نتائج حاصل نہیں کر سکتی، ولذالک اسی واسطے کہا گیا ہے العلم لا یعطی، یہ لا یعطی کا ہونا چاہیے، علم نہیں دے گا تمہیں اپنا بعض حصہ بھی، یہاں تک کہ تم اس کو اپنا پورا حصہ دے دو، جب تک تم مکمل طور پہ توجہ نہیں دو گے اس وقت تک تمہیں علم اپنا ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا، فَإِذَا أَعْطَيْتَهُ كُلَّكَ، جب آپ نے علم کو اپنا سارا کچھ دے دیا، فَأَنْتَ مِنْ عَطَائِهِ، تو پھر وہ بھی اپنا کچھ حصہ تم کو عطا کرے۔